بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن معزز اور مکرم سامعین کرام، موجودہ دور مشینوں کا دور ہے۔ ہر انسان اپنا زیادہ سے زیادہ وقت وہ مشینوں کے ساتھ صرف کرتا ہے، بالخصوص موبائل فون اور ٹیلی ویژن۔ یہ ایسی ایجادات ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی چھت کے تلے زندگی گزارنے والے ایک ہی خاندان اور ایک ہی کنبے کے افراد میں بہت زیادہ دوریوں کو پیدا کر دیا ہے۔ معمولات زندگی بگڑ کے رہ گئے ہیں، نتیجتاً ڈپریشن، فرسٹریشن اور مینٹل سٹریس اور اس قسم کی بے شمار بیماریاں وہ انسان کا سکون، چین اور اطمینان ان کو نکل رہی ہے۔ معاشرے میں زندگی گزارنے والا ہر دوسرا بندہ ذہنی دباؤ، دماغی تناؤ اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حل کیا ہے؟ اگر ہم ان بیماریوں کا حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان بیماریوں کے اسباب کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان اسباب کو تلاش کر لیا اور ان کا تدارک کر لیا تو انسان کو سکون ہو سکتا ہے، اطمینان والی اور سکون والی زندگی گزار سکتا ہے۔ ورنہ انسان جتنا مرضی زور لگا لے، انسان کی پریشانی، پشیمانی، دماغی خلل، ذہنی خلش وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں ہر بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہے، کوئی گھریلو الجھنوں کی وجہ سے، کوئی کاروباری الجھنوں کی وجہ سے دماغ کا سکون، ذہن کا سکون وہ ختم ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب میں سے 3 بنیادی سبب بیان کرنے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے۔ دماغی خلش اور فرسٹریشن اس کا سب سے پہلا، اہم اور بنیادی سبب ایمان کی کمزوری ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں۔ ایمان کی کمزوری اس کا پہلا بنیادی سبب ہے۔ کیسے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل ایمان، اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں گنوائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا اللہ پہ ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، قیامت کے دن پہ، ملائکہ پہ اور تقدیر پہ ایمان لایا جائے۔ یہ ہے ایمان اور ایمان کے بنیادی ارکان جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر انسان کا ان 6 چیزوں پہ پختہ یقین ہو تو انسان
انسان کبھی بھی دماغی طور پہ خلش کا شکار نہیں ہو سکتا۔ 6 چیزوں پہ انسان مکمل یقین رکھنے والا ہو، مکمل ایمان رکھنے والا ہو، ڈپریشن انسان کے قریب بھی نہیں آتی۔ اب ذرا دیکھیے، تصور کیجیے، ہم نے صرف رٹا لگایا کہ اس ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کا یقین یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، جس بندے کا یقین یہ بن جائے کہ ایک ماں وہ اپنے بچے کی ضروریات کا خیال کرتی ہے تو میرا خالق اپنے بندوں کی ضروریات کا خیال نہیں کرے گا۔ ایک ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے تو کیا میرا خالق و مالک میرے ساتھ محبت نہیں کرتا؟ آج ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں اور سبب کیا بتایا جاتا ہے؟ محبت کی کمی۔ جس بندے کو رب العالمین کی محبت مل جائے، اور جو انسان رب العالمین کی طرف محبت کا قدم بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، محبت کا 1 قدم بڑھانا تیرا کام ہے، 10 قدم بڑھا دینا میرا کام ہے۔ تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو 1 ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، میں پورا بازو میری طرف بڑھا دوں گا۔ رب العالمین انسان کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے، اور ایک ماں اپنے بچے کے سکون کا کتنا خیال کرتی ہے۔ اس بندے کا یقین یہ ہو کہ میرا خالق و مالک وہ میرے سکون کا خیال کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے اطمینان اور ان کے سکون اور چین کا خیال کرنے والا ہے، ایسا بندہ کبھی بھی دماغی طور پہ خلش کا شکار نہیں ہوتا۔ اور آج لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تنہائی، کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو چکے، سکرین کو لوگوں نے اپنا دوست بنا لیا، اور تنہائی کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں۔ لیکن اس بندے کا یقین یہ ہو ان ربی قریب مجیب، ان ربی سمیع الدعاء، کہ میرا رب میرے قریب ہے، میں تنہا ہوں ہی نہیں، میرا رب تو میری بات کو سننے والا، میری بات کو قبول کر کے میری بات کا جواب دینے والا، میری ہر حاجت کو پورا کرنے والا، میں تنہا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس بندے کا یقین یہ بن جائے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اطمینان بھی عطا فرماتے ہیں، سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ پہلا رکن ان تؤمن باللہ، کہ بندے کا اللہ پہ ایمان ہو، انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ڈپریشن انسان کی دور ہو جاتی ہے، اور پھر انسان دنیا میں کال میں لاتا ہے نا، کبھی کسی نیٹ ورک سے کال میں لاتا ہے تو آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ آپ کا جو مطلوبہ نمبر ہے وہ بزی ہے، اس وقت آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے۔ لیکن کبھی انسان کو رب العالمین کے ساتھ بھی کال ملانی چاہیے، جہاں پہ نمبر نہ کبھی بزی ہوتا ہے نہ کبھی بند ہوتا ہے۔ انسان اپنی پریشانیاں بتائے، اپنے دکھڑے سنائے اور اپنی مصیبتیں رکھے اپنے رب العالمین کی طرف، اور جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں اور دکھوں کو رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ان تؤمن باللہ، پہلی بات اللہ پہ انسان کا پختہ ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ آج نفسیاتی مریض کیوں بن رہے ہیں؟ یہ ایک انجانہ خوف ہے، دشمن کا خوف، کسی حریف کا خوف کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، وسوسے ہیں، اندیشے ہیں۔ فرشتوں پہ ایمان لانے کا انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ انسان کا ایمان یہ ہو کہ میری حفاظت کرنے والا رب العالمین بھی ہے، اور اس نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، اور فرشتوں کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ کہ میرے بندوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انجانے خوف اور وسوسے اور ڈر انسان کا دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کون سا رکن ہے؟ وَكُتُبِهِ،
کہ انسان کا اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہونا چاہیے، انسان کے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں۔ قرآن پاک کو انسان سمجھے بغیر بھی پڑھے تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو سمجھے بغیر پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین اطمینان نصیب فرماتے ہیں، سکون نصیب فرماتے ہیں، وسوسے اور اندیشے دور فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان اس کو سمجھ کے پڑھ لے کہ میرے رب نے کیا بات کی ہے میرے ساتھ، کس طرح مجھے تسلی دی ہے، کس طرح میرے خالق و مالک نے مجھے دلاسا دیا ہے، جو انسان سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جسمانی، نفسیاتی، روحانی بیماری کی شفا کو نازل فرما دیا ہے۔ اور کتبہ، ایمان ہونا چاہیے انسان کا اللہ کی کتابوں پہ۔ اور چوتھے نمبر پہ کس چیز پہ ایمان ہے؟ اگر انسان ان 6 باتوں کو سمجھ لے کبھی نفسیاتی مریض نہیں بن سکتا۔ کتنی بڑی تسلی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، میرا رب پہ ایمان ہے، رب کے فرشتوں پہ ایمان ہے، اللہ کی کتاب پہ ایمان ہے، اور چوتھے نمبر پہ میرا اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہے، جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جن کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ آج یہ نفسیاتی مرض کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے بندہ سٹریس میں جاتا ہے؟ ایک بندے نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی، لیکن اس کو رزلٹ ہی نہیں ملتا تو وہ دماغی طور پہ ہیجان کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دماغی طور پہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ محنت کی ہے، رزلٹ نہیں ملا۔ اگر اس بندے کا اللہ کے رسولوں پہ پختہ ایمان ہو تو نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، بندے کتنے مسلمان ہوئے، رزلٹ کیا ملا ہے، نتیجہ کیا ملا ہے؟ لیکن نوح علیہ السلام کے ذہن میں خلش نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے رب کا پیغام سنا دیا ہے۔ آج لوگ مریض بن رہے ہیں، وجہ کیا؟ کوئی بیوی سے تنگ ہے، کوئی بچوں سے تنگ ہے، کوئی رشتہ داروں سے تنگ ہے۔ پیغمبروں پہ انسان کا ایمان ہو، کیا پیغمبروں کو یہ مصیبتیں نہیں جھیلنی پڑی؟ قرآن پاک پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نوح کی بات اوروں نے تو کیا مانی تھی، گھر بیوی نے بات نہیں مانی۔ لوط علیہ السلام کی بات باہر والوں نے کیا، گھر میں بیوی نے نہیں مانی، تو بیوی سے تنگ نہیں تھے، لیکن کیا انہوں نے رد عمل کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں جتنا آپ کو ستایا ہے رشتہ داروں نے ستایا ہے، جتنا ستایا ہے قرابت داروں نے ستایا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملكوا العرب والعجم، تو لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، کس نے مخالفت کی تھی؟ سگا چچا تھا جو کہتا تھا تبا لك یا محمد لهذا جماعتنا العیاذ باللہ۔ تو یہ سارے کے سارے پرابلم، سارے کے سارے مسائل یہ پیغمبروں کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ان مسائل کو جھیلا بھی ہے اور صبر کر کے دکھایا بھی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ جس بندے کا رسولوں پہ ایمان ہو اس بندے کو ذہنی سکون ملتا ہے، ذہنی طور پہ وہ بندہ مطمئن ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان حالات کو میں اکیلا فیس نہیں کر رہا، اس سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ گزری ہے باتیں اور انہوں نے بھی اس پہ صبر کیا ہے، اور ان باتوں کے آ جانے سے تو قیامت نہیں برپا ہو جاتی۔ اور پھر اگلی بات 5 نمبر پہ والیوم الآخر، ذہنی سکون اس ملتا ہی بندے کو تب جب بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان ہو آخرت کی زندگی پہ کہ دنیا کی زندگی ٹھیک ہے، مصیبت آ بھی گئی ہے، پریشانی آ بھی گئی ہے، کوئی تکلیف کا مجھے سامنا کرنا پڑ بھی گیا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، لیکن مجھے نتیجہ نہیں ملا، میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بالکل نفسیاتی مریض ہی بن جاؤں؟ نہیں، دنیا کی زندگی ہے کتنی مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر زندگی کو گزار کے میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنی اس زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ، جنت پہ انسان کا یقین ہونا چاہیے۔ لوگ پریشان پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ میرے فیوچر کی ٹینشن ہے، مجھے اپنے مستقبل کے اندیشے ہیں۔ اگر بندے کا یقین ہی یہ بن جائے، ایمان ہی یہ ہو
کہ میرا فیوچر دنیا میں تو ہے ہی نہیں، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کی یہ جنت ہے۔ اگر بندے کا ذہن ہی یہ بن جائے، مائنڈ ہی یہ بن جائے کہ یہاں میرا فیوچر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے میں نے دنیاوی اسباب کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن میرا اصل جو فیوچر ہے، میرا مستقبل ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی جنت ہے۔ میں نے اپنے اس دائمی ٹھکانے کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کیسے انسان نفسیاتی مریض بن سکتا ہے؟ دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اور قید خانے میں کون بندہ پلاننگ کرتا ہے؟ ہر بندے کو کیا فکر ہوتی ہے کہ میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے اور باہر جا کے گھر جا کے سکون کرنا ہے، گھر جا کے آرام کرنا ہے۔ تو دنیا میں قدم قدم پہ پریشانیاں ہیں، قدم قدم پہ تکالیف ہیں، قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں۔ سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ انسان آخرت کے دن پہ یقین رکھے، یہ بھی اس کے ذہنی تسکین کا باعث ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ جو بات ہے، جو ارکان ایمان میں چھٹی چیز ہے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پہ، اللہ کی تقدیر پہ انسان کا ایمان ہو۔ کوئی خوشی آ جائے، غمی آ جائے، بندے کو یقین ہو کہ میرے رب نے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اگر مصیبت آ بھی گئی ہے تو فیصلہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور رب العالمین کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ مجھے سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی میں اللہ کے فیصلے میں صبر کرتا ہوں۔ جب انسان تقدیر پہ ایمان رکھنے والا ہو، ذہنی طور پر خلفشار کا شکار نہیں ہوتا، انسان ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا، سٹریس نہیں ہوتی پھر اس کو۔ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور جب انسان رب کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جائز ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے، اور ہر طرح کے اوچھے ہتھ کٹے بھی استعمال کرتا ہے، پلے میں اس کے پھر بھی کچھ نہیں پڑتا، ملتا وہی ہے جو انسان کی قسمت میں رب نے لکھ دیا ہے، جو انسان کی تقدیر میں رب نے لکھ دیا، ملتا وہی ہے۔ ہاں اس کو ایک نقصان ہوتا ہے، ذہنی ہیجان اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے، ذہنی ٹینشن اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ بندہ سائیک ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ بہرحال نفسیاتی مریض جو بڑی کثرت کے ساتھ آج ان کی تعداد میں بڑی کثرت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہی ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان کو پختہ کیا جائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پہ پختگی اور استقامت عطا فرما دے۔ اور دوسری چیز، دوسرا سبب نفسیاتی مریض انسان کیسے بنتا ہے، کیوں انسان فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، کیوں انسان مینٹل اسٹریس جیسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے؟ دوسری وجہ ہے گناہوں کی کثرت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سسٹم انسان کے اندر ایسا لگا دیا ہے، جسم کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جسم اور روح کو پیدا کرنے والی ذات تو وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سسٹم انسان کے اندر ایسا فٹ کر دیا ہے، اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی گزارے، تو انسان کے جسم کو، انسان کے دل کو، انسان کے دماغ کو، انسان کے روح کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے انسان کو۔ اور جیسے جیسے انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی انسان کے جسم میں بھی، اس کے ذہن میں بھی، اس کے دل پہ بھی اور اس کے روح میں بھی نحوست چھاتی جاتی ہے۔ پھر انسان کا سکون، چین، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ انسان رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی گزار دے، اور جب انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے، موٹر وے کو چھوڑ کے پگ ڈنڈیوں میں جاتا ہے، شیطان کی طرف جاتا ہے، تو پھر سکون ختم ہوتا ہے، پھر سٹریس آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، پھر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ ظاہری طور پہ انسان کے پاس جتنے مرضی اسباب کیوں نہ موجود ہو، جتنے مرضی سامان عیش و عشرت کیوں نہ انسان کے پاس موجود ہو، لیکن انسان کو قلبی اور ذہنی سکون نہیں مل سکتا۔ قلبی طور پہ یہ پریشان ہی رہے گا، ذہنی طور پہ پریشان ہی رہے گا، ذہنی اذیت کا شکار رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جیسے جیسے گناہ کرتا ہے، ویسے ویسے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دل کی سیاہی بڑھتی ہے، انسان کی زندگی میں تاریکی آتی ہے۔
انسان کی زندگی میں اندھیرا آتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء، فرمایا بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُكِنَ قَلْبُهُ، اگر بندہ گناہ سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے، اس گناہ کو چھوڑ دے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا جائے، بغاوت پہ بغاوت کرتا جائے، تو فرمایا وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھتا ہے کہ انسان کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل ہی سیاہ ہے تو انسان کے باقی جسم کو کیسے سکون ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا یاد رکھنا پورے جسم میں ایک عضو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اگر وہ عضو ٹھیک ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ عضو خراب ہو گیا تو انسان کا پورا جسم خراب ہے۔ پھر انسان مت سمجھے کہ مجھے سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ فرمایا خبردار الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ انسان کا دل ہے۔ جس بندے کا دل وہ اللہ کی یاد سے معطر اور منور ہے، ایسے بندے کی ساری زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھا کے بھی ایسی بادشاہی کی زندگی گزارتا ہے کہ دنیا شش کر اٹھتی ہے، دلی طور پہ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور فرمایا جس کا دل ہی شیطان کا ڈیرا بن جائے اور جس کے دل میں شیطان کے ڈیرے ہوں، فرمایا پھر یاد رکھو وہاں پہ سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا، چین نہیں آتا، وہاں پہ وسوسے اندیشے اور خوف بھی ہوا کرتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اور نفسیاتی مریض کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی تیسری بڑی وجہ کیا ہے کہ مادیت پرستی نے زور پکڑ لیا ہے۔ ہم نے مال کو ہی اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، کسی کو کتنا دینا ہے، ہر وقت یہی سوچ یہی فکر جب انسان کے ذہن پہ سوار رہے گی انسان نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، بقدر ضرورت ہی انسان لے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ بندہ مومن وہ قانع ہوا کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جتنا دیا ہے محنت کوشش کے بعد وہ اس کو لے کے صبر کرنے والا ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ حریص نہیں ہوتا۔ اور جس بندے کے دل میں دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی طمع رچ بس جائے، پھر انسان کی ذہن سے اور انسان کے دل سے یہ محبت کبھی نہیں نکلتی، یہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ انسان سینکڑوں سے ہزاروں میں آنے کی کوشش میں ہوتا ہے، ہزاروں سے لاکھوں میں جانے کی کوشش میں ہوتا ہے، لاکھوں سے کروڑوں میں جاتا ہے، کروڑوں سے اربوں میں بھی پہنچ جائے، پھر بھی اس کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ اب میرے پاس کھربوں ہونے چاہیے۔ انسان موٹر سائیکل سے کار پہ آ جائے، پھر انسان کی کوشش ہوتی ہے لینڈ کروزر ہونی چاہیے میرے نیچے، اور وہ بھی مل جائے پھر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا جیٹ طیارہ ہونا چاہیے، پرائیویٹ طیارہ میرا اپنا ہی ہونا چاہیے۔ وہ مل بھی جائے، پھر فرض اگر مل بھی جائے انسان کو، پھر بھی انسان کو سکون نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی نفسیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ فرمایا اگر بندہ آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں، وادیان من مال لم تغا الیہما ثالثا، فرمایا دو وادیاں اس کو مل جائیں پوری مال کی بری ہوئی، سونے سے لدی ہوئی، تو کیا کہے گا ایک تیسری بھی ہونی چاہیے۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، فرمایا ہاں اس کے پیٹ کی بھوک کو، اس کے دل کی طمع کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، اگر وہ چیز ختم کرے گی تو قبر کی مٹی ہوگی۔ کھربوں پتی لوگ آخری ٹھکانہ کہاں ہے؟ قبر کی مٹی ہے۔ ہر کوئی مزدوری کرنے والا 500-700 روپیہ دیہڑی لینے والا ہے، اس کا آخری ٹھکانہ بھی وہی ہے۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، فرمایا اس کے دل کی طمع لالچ ختم کب ہوگی؟ جب یہ مٹی کے اندر چلا جائے گا، جب زمین کے نیچے چلا جائے گا جاتا ہے بندہ۔ آپ ذرا سوچیں اور تصور کریں، آج سے نصف صدی پیچھے جائے، 50 سال پیچھے چلے جائیں، جتنی پیسے کی فراوانی آج ہے ان لوگوں کے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ پیسے کی اتنی فراوانی ہوتی ہے۔ جتنی فارغ البالی آج ہے وہ لوگ سخت محنت کرنے کے باوجود بھی اتنی فارغ البالی ان کا مقدر نہیں تھی۔
جن نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی وہ نعمتیں نہیں تھیں۔ آج تو ہم بڑی بڑی مرغن اور لذیذ غذائیں کھاتے ہیں، وہ لوگ تو سادی روٹی کھانے والے تھے، اچار کے ساتھ روٹی کھانے والے تھے۔ ہمارے یہ باورچی اجداد سادہ پانی پیتے تھے اور لسی پیتے تھے، یہ ایک مشروب ہوا کرتا تھا۔ آج تو کوکا کولا ہے اور اسپرائٹ ہے اور پتہ نہیں کون کون سے مشروبات ہیں۔ بڑی سادی سی زندگی۔ کبھی عید پہ سال کے بعد کوئی ایک سوٹ سلوایا جاتا تھا، وہ بھی اگر سلوا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں سلوایا تو تب بھی گزارا چل رہا ہے۔ لیکن آج تو ہماری الماریوں میں درجنوں سوٹ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش تھے، ہم ناخوش ہیں۔ وہ ذہنی طور پر پرسکون تھے اور ہم ذہنی طور پر پریشان ہیں۔ وہ مطمئن تھے اور ہمارے نزدیک سے بلکہ دور دور تک ہمیں اطمینان نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ جتنا مل گیا اس پر راضی رہنے والے لوگ تھے، اتنی طمع اور لالچ نہیں تھی، مادیت پرستی نہیں تھی، مال کی اتنی محبت نہیں تھی۔ وہ لوگ آلات کو استعمال کیا کرتے تھے اور بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور ہم بندوں کو استعمال کرتے ہیں اور آلات اور مشینوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہی ہمارا اور ان کا فرق ہے۔ مادیت پرستی کتنی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، ہم تو سلام لینے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ ماندار ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے ساتھ سلام لینے کا کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کنی کترا کے سائڈ سے گزر جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری آپ کہہ لیں کہ اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ جنازوں کے موقع میں بھی ہم حساب کتاب کرتے ہیں کہ فلاں بندہ مالدار تھا، اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، اگر کوئی غریب تھا چلے جی فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے پڑھ دیا تو سب کا ہی ہو گیا۔ جنازوں میں بھی ہم حساب کتاب کرتے ہیں۔ اگر ہم اخلاقی طور پہ اور مذہبی اقدار کو ہم نے اتنا پس پشت ڈال دیا ہے اور اتنا اخلاقی اقدار کا ہم نے گلا گھونٹ دیا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمارے ذہن پر سکون کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ہم مستحق ہیں اس ٹینشن کے، ہم مستحق ہیں ان پریشانیوں کے، ہم مستحق ہیں ان مصیبتوں کے اور ان آزمائشوں کے۔ اگر ہم حل چاہتے ہیں تو حل تبھی ملے گا جب ہم ان اسباب کا تدارک کریں گے، ورنہ آپ جتنی مرضی کاؤنسلنگ کر لیں، جتنے مرضی ماہرین نفسیات کے چکر لگا لیں۔ آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی کہ ملتان کے اندر ماہر نفسیات تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اس کی بیٹی بھی ماہر نفسیات تھی۔ اب کیسے انسان کو کہاں سے دوا ملے گی اور کہاں سے انسان کو شفا ملے گی؟ جب تک ان اسباب کا تدارک نہیں ہوگا، آپ جتنے مرضی ماہرین نفسیات کے چکر لگا لیں، جتنی مرضی کاؤنسلنگ کر لیں اور جو مرضی کر لیں، واپس آپ کو آنا پڑے گا دین اسلام کی طرف، اور ان اسباب کا تدارک کر کے فطرت کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معروضات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافع الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأكبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔